تو جناب ابن عباس اور جناب جابر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ نے فرمایا کہ خیر البریہ جن کے بارے میں خدا راضی اور وہ خدا سے راضی، جنتیں اور عدن کی جنتیں خدا ان کو عطا کرتا ہے خشیت اللہ کی وجہ سے، وہ علی ہے اور علی کے ماننے والے شیعہ ہیں۔ یہ خیر البریہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیر البریہ میں شامل ہونے کے لیے علی کو ماننا اور علی کی ولایت و محبت جب تک دل میں نہ ہو، اس کے مطابق زندگی نہ گزارے، وہ خیر البریہ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اور علی کا مقام کتنا بلند ہے، جناب جابر فرماتے ہیں کہ جب کہا کہ علی خیر البریہ ہے اور علی کے ماننے والے بھی اسی مقام پر ہے جو خیر البریہ کا مقام خدا عطا کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ ہم الفائزون کامیاب ہے، اور ہماری جو وعدگاہ ہے وہ حوض کوثر ہے، وہاں پہ آپ پہنچیں گے۔ اس کے بعد آپ نے مولا کے کچھ فضائل اس انداز سے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اما واللہ، گواہ رہو خدا کی قسم کہ اولکم ایمانا باللہ، علی وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے ایمان کا اظہار فرمایا ہے۔ تم میں سے اول مومن علی ہے، یہی وجہ ہے کہ اول ایمان کا اظہار رسول خدا پر علی نے کیا، تو خالق کائنات نے علی کو امیر المومنین بھی بنایا، کل ایمان بھی عطا فرمایا، کل ایمان کا لقب بھی آپ کو عطا فرمایا۔ بلکہ میں یوں عرض کروں کہ علی اول اظہار ایمان، اول اعلان ایمان کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر اس کو مومن بنایا ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے، علی کی ولایت ہے۔ تو اولکم ایمانا باللہ، سب سے پہلے جس نے ایمان کا اظہار کیا ہے وہ علی۔ اس کے بعد وَأَقْوَمُكُمْ أَمْرَ اللَّهِ، سب سے پہلے امر الہی کو برپا کرنے والے، امر الہی کو قائم کرنے والے اگر دیکھنا چاہیں وہ علی بن ابی طالب ہے، جنہوں نے اپنے کردار سے امر الہی کو قائم و دائم کیا ہے۔ علی کا کردار امر الہی، علی اپنے کردار سے اوامر الہی کو زندہ رکھ دیتے ہیں، اپنے کردار سے اوامر کو قائم و دائم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اقضاکم عن رعیتی، تم میں سے سب سے بہترین قضاوت کرنے والے علی بن ابی طالب ہے، بہترین فیصلہ کرنے والے علی بن ابی طالب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی قضاوت عدالت پہ مبنی ہے، اور تبھی تو رسول نے فرمایا اعدلکم علی بن ابی طالب، تم میں سے جو افضل ترین عادل ہے وہ علی ہے۔ علی کی عدالت اتنی بلند ہے کہ جرداب نے کتاب لکھی، آپ صاحب بہتر جانتے ہیں، ایک کتاب لکھی انہوں نے، میں نے جو پڑھا 4 کتابیں لکھی ہے، چاروں کتابیں مولا علی کی شان میں لکھی ہے۔ ان میں سے ایک کتاب جرداب نے علی کی عدالت پہ لکھی ہے، اس کا نام ہے صوت العدالت الانسانیہ۔ انسانیت کی عدالت کی اگر کوئی آواز ہے تو وہ علی بن ابی طالب ہے، یعنی عدالت مکمل علی ہے۔ علی کی گفتار بھی عدالت ہے، علی کا کردار بھی عدالت ہے، علی کا اٹھنا، علی کا بیٹھنا، علی کی حرکتیں، علی کا ہر قدم عبادت ہے، عدالت ہے۔ تو کہا کہ علی عدالت کا مجموعہ ہے، اور علی نے فرمایا کہ مجھے تمہاری خلافت نہیں چاہیے، تمہارا منصب نہیں چاہیے، لیکن تم نے جب اصرار کیا، میرے ہاتھ پہ آ کے تم نے بیعت کیا، اتنے ہجوم لے کے آئے، اگر میں نہ مانتا تو حسنین کچلے جاتے۔ میں نے مان لیا، صرف اس لیے نہیں مانا کہ میں حاکم بن جاؤں، میں منصب خلافت پہ آ جاؤں، میرے ہاتھ میں خزانے آ جائے، نہیں، میں اس لیے اس خلافت کو قبول کر رہا ہوں تاکہ میں عدالت الہیہ کو قائم کر سکوں۔ آپ کا مقصد عدالت الہی ہے، تو کہا اعدلکم علیہ، اقضاکم علیہ، تم میں سے زیادہ بہترین قضاوت کرنے والا علی۔
تم میں سے زیادہ عدالت کا نمونہ پیش کرنے والے علی. اس کے فرمایا کہ تم میں سے جو اوفاکم بعہد اللہ، خدا سے جو عہد ہے، خدا نے عہد لیا ہے، اپنے بندوں سے عہد لیا کہ آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں کہ الم اعہد لکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. خدا نے عہد لیا ہے بندوں سے، انسان سے اور جنات سے عہد لیا ہے. یہ قرآن میں تفسیر موجود ہے، میں نے پچھلی بنیاد مجالس میں عرض کیا تھا. تو وہ عہد جب تک پورا نہ کرے وہ خدا کا بندہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اب رسول کیا فرماتے ہیں، جو عہد الہی کے تحت جو بھی بندہ اس دنیا میں آیا ہے نا، ان تمام بندوں میں سے عہد کو سب سے بہتر جس نے پورا کیا ہے وہ علی بن ابی طالب ہے، عہد الہی کو. تو بس اس کے بعد کا افضلکم عند اللہ منزلہ، تم میں سے افضل ترین جو ذات ہے وہ علی ہے. یہ تمام کمالات بیان کر کیا رسول نے علی کے. اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں، جناب جابر کہتے ہیں جب علی کے فضائل بیان کرتے کرتے یہاں پہنچے، اتنے میں یہ آیات نازل ہوئی. یہ دو آیتیں. کون سی آیت؟ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. یہ آیتیں نازل ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ خیر البریہ جن کی شان میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت علی کی شان میں خدا نے نازل کیا ہے، خیر البریہ ہے. اس کے بعد جناب جابر فرماتے ہیں کہ جناب مولا کائنات کے بارے میں خیر البریہ اتنا مشہور ہو جاتا ہے، اصحاب رسول جب بھی علی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہماری طرف خیر البریہ آ رہا ہے. خیر البریہ آپ کا لقب بن جاتا. اب یہ خیر البریہ، یہ علی کا کمال، یہ علی کے فضائل، یہ علی کے صفات. اس کے بعد سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ہمیں بھی کہا یا علی شیعہ و شیعتک هم الفائزون. علی آپ اور آپ کے شیعے کامیاب ہیں، فائزین ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اب یہ کامیابی صرف علی کا نام لینے سے ملے گی یا ہمیں بھی کچھ کرنا پڑنا ہے؟ صرف نام لینے سے کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ وہ کامیابی علی کی سیرت پہ چلنے کی وجہ سے، علی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے.